خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ 40 عطار، حدیث نمبر 37، من صلى علي في يوم الجمعة 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر جو جمعے کے دن 1000 بار 1000 ٹائم درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رجب کے مہینے میں بہت سارے بزرگان دین کے اعراس ہیں۔ ان بزرگوں میں ایک بزرگ پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ آپ قرآن کریم بہت زیادہ وارفتگی کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور اس پڑھنے کا آپ پر اثر کیا مرتب ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت رویا کرتی تھیں، اتنی روتی تھیں کہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ ایک مرتبہ ان کے بھائیوں نے کہا کہ بہن آپ کیوں اتنا روتی ہیں؟ شوہر کی جدائی پر روتی ہیں؟ تو واقعی وہ ایسے تھے کہ ان کے لیے رویا جائے۔ اگر دنیاوی مال و دولت کی کمی ہے تو ہم حاضر ہیں نا، ہمارے اموال آپ کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں ان دونوں باتوں میں سے کسی پر بھی نہیں رو رہی۔ میرے شوہر کی جدائی ہو گئی، میں اس پر نہیں روتی۔ مجھے دنیاوی مال کی چاہت ہے، میں اس پر نہیں رو رہی۔ خدا کی قسم، مجھے تو وہ عجیب و غریب اور درد بھرا منظر رلا رہا ہے جو ایک رات میں نے دیکھا تھا۔ اس رات میں یہ سمجھی کہ کوئی انتہائی ہولناک منظر دیکھ کر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی حالت ہو گئی۔ آج رات آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ بھائیوں نے پوچھا کہ بہن بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ حضرت نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے سورہ قاریعہ کی آیت نمبر 4 اور 5 پر پہنچے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ رنگ برنگی دنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی اور یہ آیت پڑھتے ہی زوردار چیخ ماری اور کہا ہائے اس دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے وہ دن کتنا دشوار ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے منہ کے بل گر پڑے
اور منہ سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی. ایک دم خاموش ہو گئے اور مجھے لگا کہ کہیں آپ کا دم نہ نکل گیا ہو. تھوڑی دیر کے بعد انہیں ہوش آیا اور پھر کہنے لگے ہائے اس دن کیسا سخت معاملہ ہوگا. رونے لگے اور بے قراری کے ساتھ صحن میں چکر لگانے لگے. ساری رات یہ کیفیت رہی. کن کی؟ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی. ان کے بچوں کی امی کہتی ہیں فجر کی اذانیں شروع ہوئی تو پھر دوبارہ گر پڑے. اب کی بار تو میں سمجھی کہ ان کی روح نکل گئی ہوگی. کچھ ہی دیر کے بعد پھر ہوش آیا. اتنا کہنے کے بعد حضرت فاطمہ بنت عبد الملک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خدا کی قسم جب بھی وہ مجھے رات یاد آتی ہے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں اور کوشش کے باوجود میں اپنے آنسو نہیں روک پاتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کاش حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہمیں بھی خوف خدا نصیب ہو جاتا. تابعی بزرگ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، پہلی صدی کے مجدد ہیں، مگر خوف خدا کی کیفیت دیکھیے. اللہ اکبر. قرآن پڑھتے ہیں، قیامت کا تذکرہ جب پڑھتے ہیں تو بے کیف ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، گرتے ہیں بے ساختہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. غور کیجئے ناظرین و حاضرین، قیامت کی ہولناکی اور خوف اور ہیبت کیسا ہوگا کہ بڑے بڑے پہاڑ، مضبوط ترین پہاڑ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اب غور کیجئے کہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں اڑ رہے ہیں، اس 5-6 فٹ کے آدمی کا کیا حال ہوگا. اللہ پاک ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی تلاوت کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو درست پڑھا جائے، عربی لب و لہجے میں پڑھا جائے. قرآن کی تلاوت کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. قرآن کی تلاوت کا ایک حق یہ ہے کہ اس میں جو رب کائنات نے فرمایا اس پر عمل بھی کیا جائے. اللہ اکبر. اللہ اپنا خوف عطا فرمائے. خوف آتا ہے
بحر غوث و رضا بچا یا رب اللہم آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے۔ قرآن جیسے ہی ایمان والے من الجنت والناس قرآن پاک پورا پڑھتے، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہم المفلحون تک پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ شیطان مایوس ہو جائے کہ یہ عاشق رسول، یہ عاشق قرآن قرآن کی تلاوت کبھی بند نہیں کرے گا۔ وہ شیطان کو اس میں راحت ہے، شیطان کو اس میں خوشی ہے کہ مومن ایمان والا قرآن پڑھنا چھوڑ دے۔ تو اس لیے بزرگان دین کا طریقہ رہا کہ جیسے ہی قرآن پڑھنے کی تکمیل ہوئی، قرآن پاک مکمل ہوا، 30واں پارہ مکمل ہوا، پھر سورہ فاتحہ اور پھر سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں ہم المفلحون تک پڑھتے۔ اور جو حافظ ہو گئے اب ساری زندگی قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن یاد کرنا آسان ہے، یاد رکھنا آسان نہیں ہے۔ بہت جلد یاد ہو جاتا ہے اور بہت جلد بھلا دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال دی گئی حدیث میں کہ جیسے اونٹ کی رسی اگر کھول دی جائے تو کتنی دیر لگائے گا وہ جانے میں، تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دیں تو قرآن بھلا دیا جاتا ہے۔ اے حافظ قرآن ناظرین و حاضرین میں سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ اس کا کیا انداز ہو، جو سعادت مند اور اہل ہوں وہ قاری صاحب ہی بن جائیں، اوروں کو قرآن پڑھاتے رہیں گے تو قرآن پڑھتے رہیں گے، اوروں کو حفظ کروائیں تو قرآن پڑھاتے رہیں گے۔ جو اہل ہوں اور جن کی ایج بھی اتنی ہو تو وہ امام بن جائیں، قرآن پڑھتے رہیں گے، گھر کے اندر ایک پارہ پڑھتے رہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں آپ مصلی سناتے رہیں ہر سال، یا پھر سماعت کرتے رہیں، تو اس سے انشاءاللہ الکریم کبھی آپ قرآن بھولیں گے نہیں۔ اور قیامت کے روز کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے بلند درجوں میں چڑھتا جا۔ جب تو آخری آیت پڑھے وہی جنت کی تیری انتہائی منزل۔ اللہ اکبر۔ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری، صحت کا بچوں کا خیال رکھتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، سردی گرمی سے بچاتے بہت اچھا کرتے ہیں، مکھی سے مچھر سے بیماریوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں۔ نماز کے لیے بھی کوشش کیا کریں، بچہ قرآن پڑھے اس کی بھی کوشش کیا کریں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنی فیملی کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ کس طرح؟ دین سیکھ کر، دین سکھا کر، گھر میں ایسا دینی ماحول بنا کر۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پڑھتے تھے، بڑے ذوق سے پڑھتے تھے، اس کا اثر لیتے تھے۔ ایک بار آپ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 61 تلاوت کی۔ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ اور تم کسی کام میں ہو اور تم اس کی طرف سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اور اے لوگو تم کوئی بھی کام کر رہے ہو ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ یہ تلاوت کی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز خوف خدا سے رونے لگے، اور اس قدر روئے اور اس قدر بلند آواز سے روئے کہ سارے گھر والوں تک آواز پہنچی۔
آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک رحمت اللہ تعالی علیہ لپک کر آئیں، روتے دیکھا، پاس بیٹھ گئیں اور رونے لگیں، گھر والے بھی جمع ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کے شہزادے، آپ کے بیٹے حضرت عبد الملک رحمت اللہ علیہ بھی آ گئے۔ سب روتا دیکھ کر پوچھا، ابو خیر تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا خیریت ہی ہے، تمہارے باپ کی خواہش ہے کاش وہ دنیا والوں کو اور وہ دنیا والے اسے یعنی تیرے باپ کو نہ جانتے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا مجھے یہ خوف ہو گیا ہے کہیں میں جہنمیوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کیجیے، تابعی بزرگ ہیں، نیکوکار ہیں، پرہیزگار ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور خوف سے کہتے ہیں کہیں میں جہنمیوں میں سے نہ ہوں۔ قیامت قائم ہوگی، مرنے کے بعد قبر کا طویل معاملہ ہوگا، میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، ہمارے اعمال ہمارے سامنے لائے جائیں گے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی وہ دیکھے گا جس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور نام اعمال سب کے سامنے پڑھ کر سنانا ہوگا، اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ 12-15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 میں ارشاد ہوتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نام اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا، فرمایا جائے گا اپنا نام اعمال پڑھ۔ آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قیامت کے دن نام اعمال کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا اور نیکی بدی کا پورا پورا حساب ہوگا۔ سورہ زلزال میں ارشاد ہوتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ قیامت کے روز کوئی دائیں طرف سے جنت کی طرف جا رہا ہوگا، کوئی بائیں جانب سے دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا۔ لوگ قبروں سے اٹھیں گے، حساب کی طرف چلیں گے۔ حالت کیا ہوگی؟ کسی کا چہرہ سفید ہوگا، کسی کا کالا ہوگا، کوئی سوار ہوگا، کوئی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، کوئی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوگا، کوئی پیدل چل رہا ہوگا، کوئی سواری پر ہوگا، کوئی امن کی حالت میں ہوگا، کوئی خوف زدہ ہوگا، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ قیامت کے روز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہر مومن اور ہر کافر کو اس کے نیک اور برے اعمال دکھائے جائیں گے۔ مومن کو اس کی نیکیاں برائیاں دکھا کر اللہ پاک برائیاں بخش دے گا، نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا۔ کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی کیونکہ کفر کی وجہ سے ضائع ہو چکی، برائیوں پر اس کو عذاب کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کسی کو بخشش اور نجات کا پروانہ رب کائنات کی طرف سے ملے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی قرآن نے بیان کیا۔ سورہ عبس آیت نمبر 38 اور 39 وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ سعادت مند بھی ہوں گے قیامت کے روز اور بدبخت بھی ہوں گے۔
قیامت کے روز جو سعادت مند ہوں گے ان کے چہرے ایمان کے نور سے یا راتوں کی عبادت کی وجہ سے یا وضو کے اثر کی وجہ سے روشن ہوں گے. حساب سے فارغ ہونے کے بعد ایمان والے، اچھے اعمال کرنے والے اللہ کے کرم، اللہ کی رضا پر ہنستے ہوئے خوشیاں منا رہے ہوں گے. جو بدبخت ہوں گے قیامت کے روز ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر گرد پڑی ہوگی، ان کے کفر کی وجہ سے سیاہی چڑھ رہی ہوگی. یہ وہی کافر بدکار ہیں جن کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا. اور جس کو شامت اعمال کے سبب، اس کی برائیوں کے سبب، کفر کے سبب، حرام کام کرنے کے سبب، اللہ رسول کی نافرمانی کرنے کے سبب جہنم کا حکم دیا جائے گا. اللہ کی پناہ، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کرے ہم قرآن پڑھیں. قرآن نے سب کچھ بیان کر دیا، اللہ کی وحدانیت، رسول پاک کی رسالت، جنت، دوزخ، دنیا، آخرت، ظاہر، باطن. ہمیں پیدا کس نے کیا؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ ہم دنیا میں کیسے رہیں؟ قبر کے معاملات کیا ہیں؟ موت کیا ہے؟ آخرت کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے کون کون سے انعامات رب کائنات نے آخرت میں رکھے ہیں قرآن نے بیان کیا. بے ایمان اور بد اعمالیاں کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے آخرت میں کیا سزائیں رکھی ہیں قرآن نے بیان کیا. اللہ کرے ہم قرآن پڑھنے والے بنے. اگر ہم قرآن پڑھیں تو سکون ملے، راحت ملے، اطمینان ملے، نیکی ملے، وقار ملے، سکون ملے اور نصیحت ملے، اللہ کی محبت ملے، فکر آخرت ملے، خوف خدا نصیب ہوگا اگر ہم قرآن پڑھنے والے بنے. قیامت کے روز جسے جہنم کا حکم دیا جائے گا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اس کا حال کیا ہوگا؟ انتہائی غم میں ڈوبا ہوا وہ کہے گا، سورہ حاقہ میں اسے بیان کیا گیا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اور رہا وہ جسے اس کا نام ہے اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے. نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ نام اعمال کو دیکھے گا، برے اعمال لکھے ہوں گے، شرمندہ ہوگا، رسوا ہوگا، کہے گا کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے. ایک کاش موت ہی ہمیشہ کے لیے میری زندگی ختم کر دیتی، مجھے حساب کے لیے نہ اٹھایا جاتا، اپنے اعمال نامہ پڑھتے وقت مجھے ذلت نہ اٹھانی پڑتی، رسوائی پیش نہ آتی، میرا وہ مال جو میں نے دنیا میں جمع کیا تھا میرے کچھ کام نہ آیا اور ذرا سا بھی میرا عذاب ٹال نہ سکا، میرا سب زور جاتا رہا.
اللہ اللہ، یہ کیا کہے گا؟ آج تو بڑا طاقتور بنتا ہے، کمزور پر طاقت دکھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، فائر کرتا ہے، اس کو تھپڑ مارتا ہے، زخمی کرتا ہے، اس کا حق چھین لیتا ہے۔ تو غور کر سورہ حاقہ میں کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب اس کو نام اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ جو کچھ کہے گا اس میں یہ بھی ہے، وہ کہے گا کہ میرا سب زور جاتا رہا، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ ہائے، کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی، میرے کچھ کام نہ آیا، میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا۔ جب طاقت آتی ہے، اقتدار آتا ہے، تو ساتھ ظلم لے کر آتا ہے۔ اللہ کی پناہ، خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب آخری وقت آیا تو یہ خلیفہ سورہ حاقہ کی یہ آیتیں تلاوت کر رہا تھا، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرے کچھ کام نہ آیا، میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا۔ کاش ہم قرآن پڑھیں۔ رمضان کریم کی آمد ہو رہی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہ میں عافیت سے، سلامتی سے رمضان سے ملا دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا دور کرتے تھے جبریل امی علیہ السلام کے ساتھ۔ ہمارے اکابرین رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھتے تھے۔ اکابرین امت، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ اللہ کرے کثرت سے تلاوت کرنے والوں میں ہم گناہ گاروں کا شمار بھی ہو جائے۔ تلاوت بھی کرنی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اور پھر احکامات ارشاد ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والوں کو پتہ ہی نہیں رب کائنات کیا فرما رہا ہے۔ دنیاوی تعلیم، مال، دولت، کام، کاروبار، دوستیاں، سوشل میڈیا، ٹائم ملے تو قرآن پڑھیں، ٹائم ملے تو قرآن سمجھیں۔ اللہ اکبر، آمنوا وعملوا الصالحات 56 دفعہ ارشاد ہوا قرآن میں، پڑھیں یہ 56 آیتیں۔ صرف ایمان نہیں لانا، اچھے عمل بھی کرنے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ کرے ماہ رمضان کی تیاری کریں، اور جو حاضرین و ناظرین حافظ قرآن ہیں رمضان میں تراویح سنائیں یا سامع بنے، ورنہ سن تو سکتے ہیں نا بھائی۔ ماشاءاللہ ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا ان کی ایج 80 سال کی ہے، 80 سال، کہ میں نے پورے رمضان کی ساری تراویح مسجد کے اندر پہلی صف میں کھڑے ہو کر پڑھی۔ ماہ رمضان کے آنے پر مرحبا، خوش آمدید، ارے تراویح بھی تو پڑھا بھائی، سنت مؤکدہ ہے تراویح پڑھنا۔ تو اللہ کرے ہم قرآن پڑھیں، کثرت سے پڑھیں اور سمجھیں اور پھر عمل کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار سورہ تکویر کی تلاوت کی، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب سمندر سلگائے جائیں گے اور جب جانوں کو جوڑا جائے گا اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس خطا کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا اور نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی. یہ 12 آیتیں. 13ویں آیت پڑھی وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب لائی جائے گی. اور 14ویں آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی. آگے نہیں پڑھ سکے. فکر آخرت سے رونے لگے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر کثرت سے روئے کہ آپ کے رونے کی آواز سن کر لوگ بھی خوف خدا سے رونے لگے اور اس رونے کی آواز سے مسجد گونج اٹھی. اللہ اللہ. تو قرآن کی تلاوت اول تو نصیب نہیں, پڑھ بھی لیا تو اب اس کو سمجھے نا بھائی, اس پر غور بھی تو کریں اور اپنے آپ کو ڈرائیں. اللہ پاک کرم فرمائے ہمیں عاشق قرآن بنا دے. عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل. عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل. رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. تو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی. تو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی. تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا. تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ زندگی بھر قرآن پڑھتے رہے. جب آخری وقت آیا تو گھر سے ہر شخص کو نکلنے کا کہا. آپ کی زوجہ اور آپ کے برادر نسبتی مسلمہ دروازے پر بیٹھ گئے. کیا سنتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نزعہ کے عالم میں بھی تلاوت کر رہے ہیں.
پہلے کہا مرحبا، خوش آمدید ان چہروں کو جو آدمی نہیں ہیں، جنات نہیں ہیں. اب تلاوت کرنے لگے. تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے. قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، لوگ گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ انتقال کر چکے ہیں. رضا کے عالم میں بھی قرآن کریم کی آپ تلاوت فرما رہے تھے. ہم جیتے جی نہیں پڑھتے، کہتے ہیں پڑھتے تو ہیں بھائی، ابھی پچھلے مہینے دادا کا انتقال ہوا تھا، ہم نے قرآن پڑھا تھا چیلم پر. ابھی کچھ عرصہ پہلے تو نانی کا سالانہ ختم تھا، قرآن پڑھا تھا. ارے بھائی ختم پر بھی پڑھو، تیجے پر بھی پڑھو، چہلم پر بھی پڑھو، برسی پر بھی پڑھو، اور روزانہ پڑھو، دن میں پڑھیں، رات کو پڑھیں. قرآن کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کریں. اللہ کریم نصیب فرمائے. اور دیکھیں کہ نیک نے بھی جانا ہے، بد نے بھی جانا. حضرت عمر بن عبدالعزیز دین کی خدمت کر کے گئے، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کر کے گئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اور بے ایمان بھی جاتے ہیں، بے نمازی بھی جاتے ہیں، جانا تو سب نے. اور شاعر نصیحت دلاتا ہے، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے، کس سے؟ موت سے. اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی. بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 60، ہم نے تم میں موت مقرر کر دی. سورہ عنکبوت آیت نمبر 57، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف تم پھیرے جاؤ گے. ارشاد ہوتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو. سورہ انعام کی آیت نمبر 61 میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، تم فرماؤ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا. اللہ نے موت ہم پر مقرر کی، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا پڑے. مضبوط مکانات بنا لیں، موت آ کر پکڑ لے گی. اللہ کے فرشتے روح قبض کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے، تو پھر ہم موت سے غافل کیوں ہیں؟ نزع کی حالت میں طاری ہونے والی سختیوں کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ موت کے بعد برزخ، قیامت کی زندگی کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے، بڑا عقل مند سمجھتے. کوئی مذاق میں بھی کہہ دے تو بیوقوف ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں، بگڑتے ہیں. اللہ کے بندے، تو نیک عمل نہیں کرتا، تجھے پتا ہے کہ مرنا ہے، آخرت کی تیاری نہیں کرتا، اور بیوقوف کس کو کہتے ہیں؟
تجھے پتا ہے کہ نیکی کا ثواب دنیا آخرت میں ملے گا، پھر بھی اللہ رسول کی فرما برداری نہیں کرتا، پھر اپنے آپ کو بڑا عقل مند بھی سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا ہے انسان یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے، پن تو مت انجان، آخر موت ہے، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان، آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، علمی یہ تخلص ہے شاعر کا، یہ کہتے ہیں کہ بارہا میں تجھے سمجھا چکا، مان یا مت مان، آخر موت۔ رب کریم کرم فرمائے، رحمت فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم، اس کی رحمت کہ جیتے جی ہمیں رجب عطا ہو گیا، اللہ کا مہینہ مل گیا، جس مہینے کے اندر توبہ کرنے والوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے، وہ مہینہ جس کے اندر نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، وہ مہینہ جس میں شب معراج ہے، جس میں شاہ دولہ بنا، سبحان اللہ، وہ مہینہ جس میں خوش نصیب ایک روزہ رکھے، ایک نفل روزہ، اللہ کریم اسے جنت کی اس نہر سے پلائے گا جس کا نام رجب ہے، اور اس رجب نامی نہر کا جو مشروب ہے اس کی شان کیا ہے؟ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ اللہ اکبر۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی، کتنا سستا سودا ہے۔ ایک روزہ تو ایمان والا رکھے تو رب کریم اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اسے جنت میں رجب نامی نہر سے سیراب کرے گا۔ اللہ کریم رجب کا احترام بھی نصیب فرمائے، گناہوں کی سچی توبہ بھی نصیب فرمائے، ہمیں کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی سعادت عطا فرمائے، ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خواہ